احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جس طرف نگاہ اٹھی خون مسلم ہے دریا دریا، جس طرف نگاہ اٹھی خون مسلم ہے دریا دریا، شور و ماتم ہے کریا کریا، جس طرف نظر جاتی ہے عزتیں لٹ رہی ہیں کو بکو، ذلتیں بڑھ رہی ہیں سو بسو۔ واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ کرام اور گلشن محمدیہ کے جسور و غیور دل نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت مسلمہ زوال پذیر کیوں۔ حضرات محترم، آج اگر انسانی تاریخ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ظلم، ناانصافی، بے حرمتی اور مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون نظر آتے ہیں۔ آج انسان انسانیت کو بھول چکا ہے، بنت حوا ابن آدم کے ہوس کا شکار ہے۔ آج امت مسلمہ اس دور میں زوال پذیری کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کو چاروں اطراف سے گونا گو مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا لقب پانے والی امت آج ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے رنگ میں رنگی نظر آتی ہے۔ آج امت مسلمہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا درجہ چھوڑ کر ثم رددناہ اسفل سافلین کا درجہ اسفلیت اختیار کر لیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ امت مسلمہ انسانیت سے قومیت پر آئی، قوم سے ان میں فرقے بن گئے، نفسا نفسی تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرات محترم، آج کے اس زوال کے تاریخی دور میں امت مسلمہ بطور ملت کچھ کرنے کو آمادہ نہیں۔ اپنے ملی تشخص کے احیاء و بقا، غیروں کی ریشہ دوانیوں کا توڑ، امت مسلمہ کے فرض منصبی کو ادا کرنے کی کسی کو فکر تک ہی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، آج امت مسلمہ معدنی اور دوسرے تمام وسائل ہونے کے باوجود اپنے مفادات اور تحفظ کے شعور سے آری ہے۔ محض اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا وقتی وویلا، اس کے بعد لمبی خاموشی۔ حضرات ذی وقار، ایک وقت تھا امت مسلمہ کے ہاتھوں میں سیاسی اقتدار اور معاشی ثروت کی بھاگ دوڑ تھی۔ ہمارے اسلاف علم و فضل کے محافظ تھے۔ حضرات محترم، ہمارے اسلاف جہاں سے گزرتے جاتے اپنی یادوں کے خوشگوار اثرات چھوڑتے چلے جاتے، ظالم کا پنجہ توڑتے چلے جاتے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا لبادہ اوڑھتے چلے جاتے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حاضرین مجلس، ہم آسمان کی بلندیوں میں تھے، لیکن آج تقدیر نے ہمیں آسمان کی بلندیوں سے نکال کر کار مذلت میں پھینک دیا ہے۔ اس کی وجہ کہ آج امت مسلمہ نے میرے پیغمبر کے فرامین کو ترک کر دیا ہے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے عروج زوال کا معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو کہیں میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ
व सुन्नत रसूल। हज़रात मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा अपनी तख्लीक के मकसद वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा को भूल कर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा अदल इंसाफ से आरी होकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही को पसे पुश्त डालकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा वला तनाज़उ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम को पसे पुश्त डालकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फ़ल मिनकुम वला तन्ज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम को बुलाकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र फ़इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह को बुलाकर ज़वाल पज़ीर है। हज़रात मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा आपने अल्लाह के अहकामात को बुलाकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा अपने अल्लाह के अहकाम आपको बुलाकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल को पस पुश्त डालकर ज़वाल पज़ीर है। आज उम्मत मुस्लिमा लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व मन लम युक्किर कबीरना को बुलाकर ज़वाल पज़ीर है। हज़रात मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा ने अपने अल्लाह के और अपने पैगम्बर के अहकामात को तर्क कर दिया है, इसलिए ज़वाल इनका मुकद्दर बन चुका है। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नम बनने में, थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नम बनने में। ये हालात गवाही देते हैं, माहौल इशारा करता है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।